الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہیں اور آنے والا کل کا دن 10ویں محرم عاشورہ کا دن ہے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کے فضائل اور وقت کے موجودہ حالات کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور عاشورہ کے دن کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ سب سے اہم اور اونچا جو کام ہے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، یعنی 10ویں محرم کا سنیچر کے دن کا۔ لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد یا تو جمعہ کا اور یا تو اتوار کا، جمعہ اور سنیچر یا سنیچر اور اتوار 2 دن کے روزے رکھے جائے۔ جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے وہ آئندہ کل تو رکھیں گے ہی، اور اگر کوئی آئندہ کل روزہ رکھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ میں اتوار کے دن کا بھی روزہ رکھے، یہود کی مخالفت کے لیے کہ ان کی عبادت کے اندر بھی مشابہت لازم نہ آئے اور اس کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خیر بزرگوں، عاشورہ کا دن بڑا متبرک اور بابرکت دن ہے اور یہ سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس دن میں سب سے عظیم الشان کارنامہ جو پیش آیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ حالات انبیاء علیہم السلام پر آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر آئے، تابعین تبع تابعین کے اوپر حالات آئے، اور یہ جو حالات اور یہ جو پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں یہ آزمائش کے لیے، امتحان کے طور پر آتا ہے۔ کبھی پھلوں کے اندر کمی کر کے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، تو کبھی بھوکا رکھ کر کے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، تو کبھی
اللہ رب العزت جانوں میں کمی کر کے کسی انسان کو موت دے کر کے آزمائش کرتے ہیں، تو کبھی اور طرح سے آزمائش مختلف طریقے سے دنیا میں آتی رہتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں میں کمی کر کے اور کبھی دشمن کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر کے، تو کبھی اور طریقے سے حالات اور پریشانیاں دنیا میں آتی رہتی ہیں، لیکن ان حالات میں صبر اور استقامت کے ساتھ میں کام لینے والے انسان کامیاب ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیجئے کہ جو حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور سارا جہاں یہ اللہ ہی کا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اوپر حالات آئے اور پریشانیاں آئی اور مختلف طریقے سے آپ کو آزمایا گیا، آپ نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے اور تعلیمات اسلامی کی پابندی کے لیے اور ان کی بقا کے لیے اپنے آپ کی جان کی قربانی کو پیش کیا، اور اپنے ساتھ میں اپنے پورے گھرانے کی اور اپنے خاندان کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا۔ ہر سال محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور عاشوراء کا دن آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اور آپ کی قربانیوں کو سنتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں اس کے ذریعے سے کیا تعلیم ملتی ہے کہ آپ کی قربانیوں کو اور آپ کی شہادت کو سن کر کے ہمارے اندر چینجز لایا جائے، تبدیلی لائی جائے، کہ انہوں نے یزید سے مخالفت کی، حکومت اور بادشاہت کے لیے نہیں، خلافت کے لیے نہیں، یزید سے آپ کا جو اختلاف تھا وہ صرف اور صرف اس بات کا تھا کہ اسلامی حدود کی حفاظت کا مسئلہ تھا اور اسلامی تعلیمات کی حفاظت کا مسئلہ تھا۔ اس لیے کسی حال پر بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید سے سمجھوتا نہیں کیا کہ جان قربان کی جا سکتی ہے، سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے، لیکن دین اسلام کو اور تعلیمات اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے امت کو ایک پیغام دیا اور امت کو ایک سبق دیا، اور عاشوراء کے دین میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھرانوں کے بوڑھوں کی قربانی دی، جوانوں کی قربانی دی، عورتوں کی قربانی دی، اور معصوم 6 ماہ کا بچہ علی اصغر کی قربانی دی، اور نوجوان 18 سال کی عمر علی اکبر کی قربانی دی۔ ایک طرف پردے کے ساتھ میں عورتوں کی قربانیاں، ایک طرف بوڑھوں کی قربانیاں، بتایا یہ گیا کہ دیکھو دین اسلام کے لیے اگر بچے کی قربانی کا وقت آئے تو یہ بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اگر نوجوانوں کی قربانی کا وقت آئے تو یہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، عورتوں کو بھی جام شہادت کو نوشت فرمانا پڑے تو یہ بھی قربان کیا جا سکتا ہے، بوڑھوں کی قربانی کا موقع آئے تو یہ بھی قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے نبی کے لایا ہوا دین دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، 3 مکتبوں کے اندر آپ نے پرورش پائی۔ ایک تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، اور دوسرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، اور تیسرے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 3 مکتبوں کے اندر آپ نے پرورش پائی ہے۔ جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اور دنیا میں جب آپ تشریف لائے
تو سب سے پہلے آپ کے منہ کے اندر جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو آپ کے نانا نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ہے، آپ کا لعاب دہن ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کا نام اپنے نواسے کے کان کے اندر اپنی زبان کے ذریعے سے لیا ہے کہ زبان نبی کی، نام اللہ کا، اور کان حسین کے، نام اللہ کا اور زبان نبی کی۔ سب سے پہلے آپ نے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے اذان پڑھی، دوسرے کان میں تکبیر پڑھی، اپنا لعاب دہن دیا، تہنیک کی، میٹھی چیز جیسے کھجور کو چبا کر کے منہ کے اندر پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں دی جاتی ہیں، اور یہ سنت عمل ہے۔ اور آپ کا 7 دن کے اندر عقیقہ کیا۔ اس طریقے سے آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ سارے اعمال کیے۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن سے آپ کو بے حد محبت تھی، حضرت حسن سے آپ کو بے حد محبت، امام حسین سے آپ کو بے حد محبت، آپ پیار کرتے تھے، آپ کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، گردن کو بوسہ دیا کرتے تھے، آپ کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، اور آپ یوں فرماتے تھے کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ چومتے تھے آپ کو اور سونگھتے تھے بھی۔ چومنا الگ چیز ہے اور ناک سے سونگھنا یہ الگ چیز ہے کہ آپ سونگھتے تھے اس لیے کہ آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ آپ کے سامنے میدان کارزار تھا کہ آگے جا کر کے یہ میدان کارزار کے اندر شہید ہونے والے ہیں، کربلا کے میدان کے اندر شہید ہونے والے ہیں۔ جس وقت آپ کی چچی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی چچی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی، آپ کی گود کے اندر رکھا اور آپ نے آپ سے پیار کیا، اور جو میں نے اعمال بتلائے وہ سارے اعمال کیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بے حد خوش تھے۔ آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر تھے، لیکن ایک دم آپ کے چہرے کے اوپر غم اور پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ پوچھا ام فضل نے کیا بات ہے کہ آپ ابھی تک تو پیار کرتے تھے، آپ خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن آپ کے چہرے کے اوپر اچانک یہ غمگینی اور آپ کے چہرے کے اوپر یہ غم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میدان کربلا یاد آ گیا کہ میری امت کے لوگ اس میرے نواسے کو شہید کر دے گی، میری امت کے لوگ، یہ منظر مجھے یاد آ گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کھیلتے کودتے، امام حسن بھی کھیلتے کودتے مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو اپنے سینے سے لگاتے۔ جب آپ کے پیر کے اوپر معصوم سے بچے کھڑے ہو جاتے، آپ اپنا پیر مبارک اونچا کرتے، وہ اچھل کر کے سینے تک آ جاتا بچہ۔ اور اسی طریقے سے یہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اپنے کندھے کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام سوار کر کے گھمایا کرتے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کو آپ نے اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا ہے تو کیا فرمایا، کتنی بہترین سواری ہے، یعنی جس کے اوپر سوار ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا کتنی بہترین سواری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ بھی تو کہو کہ کتنا بہتر سوار ہیں، کہ میرے اوپر کتنا بہتر سوار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جمعہ میں خطبہ دے رہے ہیں، دونوں نواسے کھیلتے کودتے مسجد کے اندر آتے ہیں اور ادھر ادھر گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے پیار میں، آپ کی محبت کے اندر اپنا خطبہ روک دیتے ہیں اور جا کر کے اپنے نواسوں کو گلے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں
اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہ کہیں میرے نواسوں کو گرنے کی وجہ سے، ادھر ادھر کھیلنے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جا کر کے ان کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور بزرگوں اور دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ سے پیار کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر وقت آپ کو چوما کرتے تھے، بوسہ دیتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نواسوں سے کھیلا کرتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بچے سے کھیلتا ہے، چھوٹے معصوم بچوں سے ایک ماں باپ کو کتنا پیار ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنا پیار ہوگا بزرگوں اور دوستوں۔ لیکن ایک وقت یہ آیا کہ آپ کے چہیتے نواسے کو آپ کے امت کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ عاشوراء محرم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے کو کس طریقے سے دردناک طریقے سے شہید کیا، آپ کے گھرانوں کو باری باری شہید کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھرانوں کو باری باری تکلیفوں کے اندر، مجاہدوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، آپ کے اہل بیت کو ستایا جا رہا ہے، لیکن گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، کسی حال میں سمجھوتا نہیں کیا یزید سے، اور ہر حال میں قربانی دیتے رہے، لڑتے رہے، استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، شہید ہوتے رہے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ شہادت کی موت یہ کتنی بڑی موت ہے، کہ شہید کا کیا مقام ہے دنیا سے جانے کے بعد کے اندر۔ شہید ہر وقت یہ فکر کرتا ہے کہ مجھے بار بار زندگی ملے اور بار بار مجھے شہید کیا جائے اور مجھے شہادت کا مقام ملے اور مجھے اس کی وجہ سے بہت بڑی کامیابی ملے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہ تمنا کر رہے ہیں، لَوْ وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ آپ دعا کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، کہ اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما، اے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں، شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو، مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس لیے ہماری شریعت میں ماتم نہیں ہے کہ ان کے اوپر ماتم کیا جائے۔ شہادت کی موت یہ خوشی کی موت ہے، شہادت کی موت خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے، اور شہید کو قبر کے اندر روزی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ بلکہ ان کو ان کی قبر کے اندر رزق پہنچایا جاتا ہے، روزی پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشوراء کے دن کے اندر شہادت کو نوش فرمانے سے پہلے جن کے دل پتھر ہو چکے تھے اور جن کے اندر صلاحیت ماننے کی نہیں تھی، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور وہ امام حسین کی بات کے اوپر لبیک کہنے والے نہیں تھے، آپ نے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر کے خدا کا کلام پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے خطبہ دیا، اور ایسا آپ نے خطبہ دیا ہے عاشوراء کے دن کے اندر کہ اگر وہ خطبہ پہاڑوں کو سنایا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین کو سنایا جاتا تو زمین پھٹ جاتی، اگر بادلوں کو سنایا جاتا تو وہ اشکوں کی برسات بن جاتا، لیکن ان ظالموں کے دل ایسے سخت ہو گئے تھے، انہوں نے اس بات کو سن کر کے بھی ایک بات کو قبول نہیں کیا۔ آخر کار آپ کے گھرانے کے سارے لوگ، علی اصغر، علی اکبر، اور ایک وقت یہ آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو نوش فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے واسطے سے آپ نے اس طریقے سے ظالموں کو بات سنائی، خطبہ دیا کہ اے ظالموں تم میری بات کو سنو، کیا میں نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ بلا واسطہ
میں نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تمہارا قتل کرنا میرے لیے، مجھے قتل کرنا یہ تمہیں زیبا دیتا ہے؟ تمہیں مناسب ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میرے امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابا کے چچا نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں یہ نہیں فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن اور امام حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ہے، تو پھر کیسے مناسب ہے میرا قتل کرنا؟ میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ میں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور تمہارے درمیان میں یہ صحابی ہے، ان سے پوچھو کہ اگر میں نے زندگی بھر جھوٹ بولا ہو اور تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو، ہرگز میں نے ایسا کام نہیں کیا۔ لیکن ظالموں نے کوئی ایک بات کو بھی نہیں سنا، اور سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید الشہداء جس کو کہا گیا، جنت کے نوجوانوں کے سردار جس کو کہا گیا، عاشورہ کے دن کے اندر ظالمانہ طریقے سے، دردناک طریقے سے آپ کو شہید کر دیا، اور امام حسین نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتلا دیا، آپ کے گھرانوں نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں نے بتلا دیا۔ آخر کار جب کہ تلوار کی برسات ہے، تیروں کی برسات ہے، اور اسی طریقے سے اس وقت نماز کا وقت آ جاتا ہے، تلوار کی چھاؤں میں، تیروں کی برسات کے اندر بھی آپ نے اللہ کے حکم کو، نماز کو ادا کیا، اور نبی کے کان کی اذان دی ہوئی، جو نبی نے کان کے اندر اذان دی تھی، اس اذان کی لاج رکھ لی، اور آپ نے اس وقت بھی نماز کو ادا کیا اور شہادت کو نوش فرمایا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتلا دیا۔ دیکھو، دین کے لیے نبی کا شہر بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ آپ مدینہ منورہ تھے، لیکن جب تقاضا آیا دین کا، اسلام کی حفاظت کا، نبی سے آپ کو بہت محبت تھی، آپ کے روزے کے اوپر آپ ہر وقت حاضر رہتے تھے اور نبی سے پیار کرتے تھے، نبی کی قبر کے اوپر ہر وقت وہاں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے، لیکن جب باری آئی دین کے لیے قربانی دینے کی، تو نبی کے شہر کو بھی قربان کر رہے ہیں، اور جا کر کے آپ مکہ جا رہے ہیں، پھر وہاں سے آگے جا رہے ہیں، اور آپ قربانی دے رہے ہیں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتلا رہے ہیں۔ دیکھو، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کا لایا ہوا دین قربان نہیں کیا جا سکتا ہے، نمازوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، اور اللہ کی شریعت کو، نبی کی شریعت کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہی ہمیں محرم کا مہینہ سبق دینے کے لیے آتا ہے، عاشورہ کا دن ہمیں یہی سبق دینے کے لیے آتا ہے۔ لیکن بزرگوں، اللہ معاف فرمائے کہ عاشورہ کا دن آتا ہے، محرم آتا ہے، ہم اپنے اعتبار سے جیسے ہر سال گزارتے ہیں ویسے گزارتے ہیں، زندگی میں تبدیلی لانے کی فکر نہیں کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں 100% نماز کا عہد نہیں کرتے ہیں کہ 100% مجھے نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، دین کی محنت کے اندر مجھے جان اور مال کو لگانا ہے، اوقات اور صلاحیتوں کو لگانا ہے، اور مسجد کو آباد کرنا ہے۔ یہ ہمیں پیغام مل رہا ہے۔ صرف دلوں کے اندر ندامت اور افسوس پیدا کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ ایسی قربانی دی، ایسا شہادت کا مقام حاصل کیا، بلکہ ہمیں اس کے ذریعے سے ہمارے اندر تبدیلی بھی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔